یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کا 25واں سال تھا اور آپ ملک شام سے تجارت کے بعد مکہ واپس لوٹے۔ مکہ آتے ہی آپ حضرت خدیجہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تاکہ انہیں نفع کے بارے میں بتائیں۔ یہ ظہر کا وقت تھا اور سیدہ خدیجہ عورتوں کے ساتھ گھر کے بالا خانہ میں بیٹھی تھی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ محمد بن عبداللہ اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور دو غیبی مخلوق ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ مسحور کن منظر دیکھ کر سیدہ خدیجہ حیران رہ گئیں۔ آپ کی ساتھی عورتوں نے بھی جب یہ دیکھا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں سوائے حضور کے اوپر سایہ کے سوا اور کہیں سایہ موجود نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سفر شام اور تجارتی منافع کے متعلق بتایا۔ سیدہ خدیجہ حیران تھی کیونکہ اس سے قبل ان کے مال میں اس قدر برکت اور منافع کبھی نہ ہوا تھا۔ بہرحال جب حضور واپس تشریف لے گئے تو حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا کہ کیا تم نے دیکھا کہ محمد کے اوپر کوئی حیرت انگیز چیز سایہ کر رہی تھی؟ اس پر میسرہ بولا کہ میں یہ منظر سارے راستے دیکھتے آیا ہوں۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ سے وہ باتیں بھی بیان کیں جو نستور راہب نے اس سے کہے تھے۔ نیز میسرہ نے حضور کے اخلاق اور نرم دلی کی بہت تعریف کی۔ ان تمام واقعات نے سیدہ خدیجہ کو حد درجہ متاثر کیا اور آپ کو حضور سے بہت لگاؤ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ 3 ماہ کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خاتون جن کا نام نفیسہ تھا پیغام رسا بنا کر بھیجا کہ وہ آپ سے نکاح کی خواہش مند ہے۔ لہٰذا نفیسہ حضور کے پاس آئی اور کہا، اے محمد، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، بھلا میرے پاس کیا ہے کہ میں شادی کر سکوں؟ اس نے کہا، اور اگر آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے بلکہ آپ کو مال، دولت، عزت، حسن و خوبصورتی اور سب کچھ مل جائے تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ کون خاتون ہوگی؟ اس نے کہا، وہ خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ حضور نے پوچھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا حالانکہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور وہ بہت مالدار خاتون ہے؟ اس پر نفیسہ بولی کہ میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں۔ حضور نے اپنے چچا جناب ابو طالب کو اس رشتے کے متعلق بتایا تو ابو طالب نے بھی یہی مشورہ دیا کہ یہ رشتہ آپ کے لیے نہایت ہی مناسب اور معقول ہے کیونکہ خدیجہ ایک شریف، پاک باز اور امانت دار خاتون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچاؤں نے بھی اس رشتے سے اتفاق کیا، لیکن جب اس رشتے کی خبر آپ کے چچا ابو لہب کو ہوئی تو اس نے آپ سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، ہمیں عربوں میں بدنام نہ کرنا، تم خدیجہ کے لائق نہیں ہو۔ یہ سن کر حضور کے چچا عباس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور غضبناک ہو کر ابو لہب سے کہا کہ تم ایک گھٹیا اور بد کردار آدمی ہو۔ خدیجہ میرے اس بھتیجے کے بارے میں کون سا اعتراض کر سکتی ہے؟ محمد دلربا جمال و کمال کے مالک ہیں، خدیجہ کیسے خود کو محمد سے بہتر ثابت کر سکتی ہے؟ کعبہ کے خدا کی قسم، خدیجہ جتنا بھی محمد سے مہر چاہے میں اسے محمد کی طرف سے مہیا کروں گا۔ جناب ابو طالب نے اپنے بھائیوں سے صلاح و مشورہ کے بعد حضور کی پھوپھی صفیہ کو سیدہ خدیجہ کے پاس بھیجا تاکہ نکاح کے شرائط اور تاریخ طے پائے۔ صفیہ حضرت خدیجہ کے گھر گئیں تو حضرت خدیجہ نے آپ کو استقبال کیا اور فرمایا کہ میں محمد کی عظمت و شخصیت سے واقف ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت اور عظیم فخر سمجھتی ہوں، یہاں تک کہ میں ان کا مہر بھی خود اپنے مال سے ادا کروں گی۔ اس پر صفیہ نے کہا کہ اے خدیجہ، آپ کو محمد کو پسند کرنا حق بجانب ہے کیونکہ ابھی تک کسی آنکھ نے محمد کے محبوب چہرے کی طرح کسی نور کو نہیں دیکھا اور کسی کان نے ان کے باتوں سے میٹھے کلام کو نہیں سنا ہے۔ بہرحال نکاح کے شرائط اور تاریخ کے متعلق گفتگو ہوئی اور رشتے کی منظوری کے بعد تاریخ طے پایا۔ لہٰذا مقرر کردہ تاریخ کو حضرت ابو طالب، آپ کے دوسرے چچا اور بنو ہاشم کے کچھ قرابت دار حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس تقریب میں حضرت خدیجہ کی طرف سے آپ کے چچا عمرو بن اسد موجود تھے کیونکہ حضرت خدیجہ کے والد وفات پا چکے تھے۔ اس موقع پر دونوں خاندان کے بزرگ جمع تھے اور جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا جو کچھ یوں تھا،
उस खुदा का शुक्र है कि जिसने हमें इब्राहीम की ज़ुर्रियत इस्माइल के समर माद की नस्ल मुबारक की यादगार करार दिया और हमें बैतुल्लाह का पासदार और निगहबान बनाया। मेरा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह जो आपके सामने है, जिनका हम पल्ला कोई नहीं है, ये शर्फ और नजाबत में सब पर सबकत रखते हैं और अक्लमंदी और फजीलत में अरब कौम उनके सामने सरे तस्लीम खम करती हैं। इस कदर जहानत रखने के बावजूद मोहम्मद माल दुनिया की ख्वाहिश नहीं रखते। बिलाशुबा इस दुनिया के ज़र व ज़ेवर हमेशा रहने वाली चीज़ें नहीं हैं। बहरहाल वो आपकी साहबजादी खदीजा बिनते खवेल के साथ निकाह का ख्वाहा है और हक के महर 500 सोने के दिरहम करार दिया जाता है। सैयदा खदीजा के चचा अम्र ने खुशी व मुसर्रत से कहा कि ए कुरैश, गवाह रहो कि मैंने खदीजा बिनते खवेल को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के साथ अज़दवाज कर दिया है। ये खुतबा इस कदर बेहतरीन और जामे था कि बाद में ये अरबी अदब का हिस्सा बन गया। खुतबा निकाह के बाद हज़रत खदीजा ने कहा कि मैं मोहम्मद की जानिब से उनकी महर भी अपने ही ज़िम्मा लेती हूँ। इस पर अबू जहल खड़ा हुआ और गज़बनाक होकर बोला, ताज्जुब की बात है कि औरतें मर्दों के महर को अपने ज़िम्मे लेती हैं। इस पर जनाब अबू तालिब खड़े हुए और जवाब देते हुए फरमाया, जी हाँ, अगर कोई मर्द मेरे भतीजे के मानिंद हो तो औरतें सबसे गिरा कीमत महर को भी अपनी ज़िम्मा लेती हैं, और अगर तुम जैसे मर्द हों तो औरतें गिरा कदर महर लिए बगैर निकाह के लिए राज़ी नहीं होती। बहरहाल निकाह के बाद हज़रत अबू तालिब का चेहरा खुशी से चमकने लगा और आपने खुदा का शुक्र अदा किया। हज़रत हमज़ा ने अहले मजलिस में दिरहम निसार किए। इसी दौरान लोगों में अतर की खुशबू फैल गई, लेकिन मालूम न हो सका कि किसने इस खुशबू को मुअत्तर किया है। यहाँ तक कि एक शख्स ने अपने साथी से कहा, ये खुशबू तुम्हें किसने लगाया है? उसने जवाब दिया, ये खुशबू मोहम्मद की ज़ात से आ रही है। निकाह के बाद जब मेहमान उठकर अपने घरों की तरफ जाने लगे तो हज़रत खदीजा हुजूर से मुखातिब हुईं और फरमाया, अपने घर की तरफ आएँ कि मेरा घर आपका घर है और मैं आपकी कनीज़ हूँ। हज़रत खदीजा ने अपने चचाजाद वर्का बिन नौफिल से कहा कि ऐलान करें कि जो कुछ खदीजा की मलकियत है, तमाम माल, ग़ुलाम और कनीज़ सब कुछ मोहम्मद को पेश कर रही हूँ कि जिस तरह चाहें उन्हें इस्तेमाल करें। इसके बाद जनाब अबू तालिब ने अहले मक्का के लिए एक बड़े वलीमे का एहतमाम किया जो 3 दिन तक जारी रहा और सहराई, शहरी, उमरा, शुरफा, गरीब व मुफलिस हर तरह के लोगों में खाने तकसीम किए गए। कुछ दिनों तक हुजूर हज़रत खदीजा के साथ जनाब अबू तालिब के यहाँ क़याम पजीर रहे और फिर हज़रत खदीजा के घर में मुंतकिल हो गए।